شب برات اور توبہ کا دروازہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب شفیع المذنبین رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اس امت پر انعامات کی بارش فرمائی ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے اعلیٰ، اجمل، اکمل، افضل، اشرف اور برتر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا، جنہیں تمام انبیاء کی امامت، قیادت، سیادت اور ختم نبوت کے اعلیٰ ترین اعزاز سے سرفراز فرمایا، اور ان کی امت پر وہ لطف و کرم فرمایا جو کسی امت کو حاصل نہ ہوا۔ پھر اس امت کو ایسے بابرکت مہینے و ایام عطا فرمائے جس میں عبادت کو 1000 سال کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا، کسی دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا گیا اور کسی مہینے کو تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ قرار دیا گیا۔ لہٰذا شعبان المعظم نے ایک ایسا ہی فضیلت و برکتوں سے بھرپور مہینہ ہے۔ اسلامی سال میں شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان کا یعنی اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے، جس کے لیے سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا: شعبان میرا مہینہ، رجب اللہ عز و جل کا اور رمضان میری امت کا۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے اور رمضان بالکل پاک کر دینے والا ہے۔ آپ نے اس مہینے کی فضیلت اپنے اس حدیث میں مزید واضح کر دی: شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: الہی رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہمیں خیرت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ آپ نے اس کو اہمیت کو مزید واضح کیا: شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہوا ہے، لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، مگر یہی مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال حضرت حق کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میرا شمار روزہ داروں میں ہو۔ اس ماہ مبارک میں آپ کے عبادات کے معمولات میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ اس میں حضور اکرم اس کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گمان ہوتا کہ آپ کبھی ترک نہیں کریں گے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں: حضور اکرم کو یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں: میں نے حضور اکرم کو شعبان اور رمضان کے سوا متواتر 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ ماہ شعبان جہاں مکمل رحمتیں برکتیں سمیٹتے ہوئے ہیں، اسی میں ایک رات فضیلت کے اعتبار سے اپنا الگ مقام رکھتی ہے، جو کہ اس ماہ مبارک کی 15ویں شب ہے۔ شعبان المعظم 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، جو کہ فارسی زبان کی ترکیب ہے۔ شب کا معنی رات اور برات کا معنی نجات حاصل کرنا، بری ہونا ہے۔ عربی میں اسے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ لیلۃ بامعنی رات، جبکہ برات کا معنی نجات اور چھٹکارا کے ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ رات گناہوں سے چھٹکارے اور نجات پانے کی رات ہے، بائی وجہ اسی شب برات کہا جاتا ہے۔ سلام الامام غزالی نے مکاشفات القلوب میں اس شب کے مزید نام بھی تحریر فرمائے ہیں: لیلۃ التکفیر، گناہوں کی معافی کی رات، شب حیات، شب مغفرت، شب آزادی، لیلۃ الشفاء، شب شفاعت، لیلۃ القسمہ و تقدیر، تقسیم اور تقدیر کی رات، اور اسی طرح صاحب کشاف نے اس رات کے 4 نام تحریر کیے: لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات، لیلۃ البراء، نجات پانے کی رات، لیلۃ الصق، پروانہ لکھنے جانے والی رات، لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ شب برات کے فضائل و برکات قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ محدثین اور مفسرین کی بھی یہی رائے ہے۔ جس کے فضائل و برکات کا انکار گویا دن کے اجالے میں سورج کے وجود سے انحراف ہے۔ مفسرین کرام سورۃ دخان کی آیت نمبر 3: بے شک ہم نے اسے قرآن کو ایک برکت
رات میں اتارا ہے۔ لیلۃ المبارکہ برکت رات سے مراد کون سی رات ہے؟ حضرت ابن عباس، حضرت قتادہ اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ سورہ قدر میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جبکہ حضرت عکرمہ اور ایک جماعت کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات تھی۔ حضور شافع النشور کا فرمان عالی شان ہے، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو شب بیداری کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ 15ویں شب آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو ندا کرتے ہیں کہ تم میں کوئی اپنے گناہوں سے بخشش مانگنے والا ہے تو میں اسے بخش دوں، کوئی اگر کشائش رزق کا طلب ہے تو میں اسے رزق فراخ عطا کر دوں، کوئی بیمار ہے تو میں اسے شفا دوں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس ماہ شعبان کی شب جبرائیل آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرطیکہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو اور سود خور نہ ہو، عادی شرابی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ پھر جب رات کو چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل پھر آئے اور کہا یا رسول اللہ، اپنا سر مبارک اٹھائیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، اس رات میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، کیا ہے کہ کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل نے کہا یہ اول شب سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد جبرائیل نے کہا اے محمد، اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی، لیکن حدیث مبارکہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اس مقدس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے، قاطع رحم کے اقراب سے صلح رحمی نہیں کرتا بلکہ بدسلوکی سے پیش آتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شرابی کی جو شراب میں بدمست رہتا ہے، زناکار کے لعنت الہی میں گرفتار ہے، عشاء کے ظالمن لوگوں سے محصول لیتا ہے، جادوگر کے اس فعل شنیع میں مبتلا رہتا ہے، نجومی و کاہن کے غلط سلط لوگوں کو خبریں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اور خوب مغفرت طلب کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اس رات میں کچھ امور مذکور ہے جن ذکر و نفل کا شغل رکھنا اپنے اور اپنے اہل و عیال و اعزاء و اقارب بلکہ جملہ اہل اسلام و ایمان کے لیے دعائے وعفو و عافیت دارین کرنا، احیاء و اموات مسلمین کو فائدہ و ثواب پہنچانا وغیرہ، یہ وہ باتیں ہیں جو اس مبارک رات میں شریعت مطہرہ محمدیہ کو مطلوب ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس شب میں آتش بازی بنانا، بیچنا، خریدنا اور خریدوانا
جلانا اور جلوانا سب حرام ہے، لہٰذا ہم خود بھی ان کاموں سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں اور اللہ پاک کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے آپ کی امت کی بخشش و مغفرت کے لیے بہانے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے اور آسمان پر اس کی بخشش و مغفرت کے فیصلے کر دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اس رات کی رحمتیں اور خوب برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے لائک کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔